शव्वाल के चांद की रुयत से मुतालिक स्पार्को ने पेशगोई कर दी। एलामिये में कहा गया है कि रमज़ान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को है। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान है। शव्वाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। 30 मार्च को चांद इंसानी आँख से आसानी से नजर आएगा। स्पार्को का कहना है कि ईद उल फितर की हतमी रुयत का फैसला रुयत हिलाल कमेटी की जिम्मेदारी है। स्पार्को के एलामिये में मजीद कहा गया है कि सऊदी अरब में भी ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान है। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF ने कहा है कि इस साल का टैक्स हदफ कम कर लें, हमने इनकार कर दिया। IMF ने कहा था कि टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,900 अरब रुपए से कम करके 12,100 अरब रुपए कर लें। पाकिस्तान ने कहा नहीं। बातचीत के बाद टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,300 अरब रुपए तय पाया है। IMF के साथ इस तरह का मामला पहली मरतबा हुआ है। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF ने कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया है। उन्होंने हदफ मुकर्रर किया टैक्स कलेक्शन का, वो 12.9 ट्रिलियन रुपीस, इसमें टैक्स नॉन टैक्स सब शामिल है। इसमें हमने जो पूरी कोशिश, पूरी मशीनरी, पूरी कैबिनेट इदारे कर रहे थे इसके लिए, तो IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। मैंने कहा नहीं। Now probably I think the wheel started moving in the opposite direction, probably for the first time in Pakistan's history. हमें और क्या चाहिए था? IMF हमारा जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है उसको वो कम कर दे तो हमें, मगर मैंने ये फैसला किया कि अगर मैंने ये बात मान ली तो ये तमाम जो काम शुरू है इस वक्त टैक्स कलेक्शन के लिए, जहाँ करप्शन है उसको कम करने के लिए, ये सब बैठ जाएंगे। सो आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। फिर नेगोशिएट किया IMF ने और उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह करेंगे। 12.1 कहा उन्होंने हमें कि 12.9 से 12.1 पे ले आए। हमने नेगोशिएट किया, उसको बढ़ा के दोबारा 12.33 पे लेके आए। तो ये किसकी कामयाबी है? आपकी, इस कौम की, कि IMF जैसा इदारा हैरान परेशान हुआ कि आई मीन इज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान और समवेयर एल्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुखालिफिन मिनी बजट का ढंढोरा पीटते रहे। हुकूमत ने मिनी बजट के बगैर ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि चारों सूबों के अवाम ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त करके कुर्बानियाँ दी, खास तौर से तनख्वाहदार तबके ने कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि कर्जों को ख़त्म करके हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। मुल्क में अमन होगा तो तरक्की होगी। आपको याद है कि इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। आम आदमी ने बहुत तकलीफ़, बहुत मसाइब और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। अगर उनकी ये कुर्बानी, उनकी ये कंट्रीब्यूशन ना होती तब भी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नामुमकिन था। मैंने हमेशा कहा कि कप्तान एक होता है 11 के टीम में, बाकी 10 काम ना करे तो कप्तान ने क्या काम करना है। बिल्कुल तब ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस्तेकाम आया है हमारी इस, और पिछले साल के मुकाबले में जो आपकी टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा है। इट इज़ अ क्वांटम जंप। और अगर IMF की हम बात मान लेते माजी की तरह कि अच्छा जी हम आपका टारगेट कम कर देते हैं, थिंग्स वुड हैव फॉलन बैक in I think in a bottomless pit. Honestly I'm telling you. So I said no, I will not. फिर भी हमने नेगोशिएट किया और 12.3 पे माए। सेनेट कायमा कमेटी पावर का सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चेयरमैन कमेटी ने सवाल किया कि आवाम को IPP से बातचीत का रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। हमें आवाम को रिलीफ ना मिलने पर तशवीश है। ओवैस लगारी ने कहा कि आवाम को रिलीफ में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, बताइएगा मजीद क्या हुआ इजलास में? जी बिल्कुल, आज सेनेट की कायमा कमेटी पावर का इजलास था, तो उसमें जो मोहसिन अजीज जिस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने आज जो पहला सवाल ये किया कि काफी देर से हम सुन रहे हैं कि IPP से आपकी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सार्फिन को तो नहीं मिल रहा। तो इस पर जो वफाकी वजीर थे, उनकी साथ टीम थी, ये बताया गया कि अभी तक तकरीबन
29 IPPs کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے، جس میں 6 ایسی IPPs ہیں جن کے ایگریمنٹس جو تھے وہ ٹرمینیٹ کیے گئے ہیں، 14 IPPs کے ساتھ بات کی گئی ہے، کچھ بغاز کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی اس کا جو امپیکٹ ہوگا نیپرا کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے، 29 کی تو ریکویسٹ کر دی گئی ہے، اس کی سماعت ہوگی، جس کے بعد یہ صارفین کے ٹیرف میں جو اس میں کمی ہوگی وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ سینیٹر شبلی فراز نے کافی سخت سوالات کیے کہ آپ جو سولر کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جب سولر پینل خرید لیے تو اس وقت آپ کو یاد آیا، تو اس پر وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو ہم نے وفاقی کابینہ میں جو ECC نے اپروول دی تھی کہ 27 روپے کی بجائے 10 روپے دیے جائیں، تو پیش ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی منظوری نہیں ہوئی، توثیق نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس پر مزید مشاورت کرنے کے بعد جو سولر پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ آئیں، تو اس کے بعد کوئی حتمی ڈیسیجن ہوگا اس حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا سیف الرحمان۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ محمد افضال نے کہا ہے کہ اس سال ہمیں خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 1 ستمبر 2024 سے 26 مارچ 2025 تک 42% کم بارشیں ہوئی ہیں۔ سندھ میں بارشیں معمول سے 63% کم ہوئی ہیں۔ پنجاب اور KP میں معمول سے 41% کم بارشیں ہوئیں۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ آگے بھی ہم بارشیں بہت کم دیکھ رہے ہیں۔ فصلوں کے لیے پانی کم ہوگا جو زراعت کو متاثر کرے گا۔ جنگلی حیات پر بھی منفی اثرات ہوں گے۔ پانی کی کمی سے بیماریوں کا خدشہ ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ محمد افضال نے کہا کہ درجہ حرارت کے بڑھنے سے گلیشیئرز پگھلیں گے۔ چیئرمین ارسا صاحبزادہ محمد شبیر کی زیر صدارت ارسا ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس خریف سیزن کے دوران دستیاب پانی کے تخمینوں کی منظوری کے لیے بلایا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ خریف سیزن کے آغاز میں پانی کی 43% قلت کا تخمینہ ہے۔ اجلاس میں صرف اپریل کے مہینے کے لیے دستیاب پانی کے تخمینے کی منظوری دی گئی۔ مئی کے پہلے ہفتے ارسا ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا۔ مئی کے اجلاس میں اثر نو پانی دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے بارشوں سے متعلق ارسا ایڈوائزری کمیٹی کو بریفنگ دی۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا تھا کہ شمالی اور جنوبی علاقوں میں اپریل، مئی اور جون میں بارشیں معمول سے کم ہوں گی، جبکہ اپریل، مئی، جون میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ UAE کا اعلیٰ سطح وفد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے تعزیت کے لیے اسلام آباد پہنچا۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ حکومتی اور عسکری حکام نے اس وفد کا استقبال کیا۔ UAE کے اعلیٰ سطح وفد کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ اماراتی وفد نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان نے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اماراتی وفد کے شرکاء نے مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی۔ شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کی زیر قیادت وفد میں UAE کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور بھی موجود تھے۔ پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی $1.3 ارب کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو $1 ارب جاری کرنے کی سفارش۔ موسمی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی $1.3 ارب کا معاہدہ ہو گیا، جو 28 ماہ پر محیط ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کے تحت پاکستان نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات تیز کرنے، سماجی تحفظ، صحت اور تعلیم پر اخراجات کو مستحکم کرنے کا عزم کیا ہے۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2015 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ معاشی سرگرمیاں تیزی سے فروغ پا رہی ہیں۔ پروگرام پر عمل درآمد کرتے ہوئے مہنگائی کی شرح کنٹرول کی جا سکے گی۔ توانائی کے شعبے کے نرخوں میں کمی آ سکے گی۔ پاکستانی توانائی کے شعبے میں سبسڈیز کم کرنے، ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے اور مہنگائی کو مقررہ ہدف تک محدود رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اختیار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بجلی سستی کرنے کے لیے توانائی سیکٹر میں اصلاحات، بجلی کی پیداواری کمپنی اور خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ FIA کی منمانی اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی، صحافی فرحان ملک کو عدالتی ریمانڈ پر جیل نہیں بھیجا گیا۔ ایک اور مقدمہ ڈال کر دوسری عدالت سے آج 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ غیر ملکیوں سے فائنینشیل فراڈ کا نیا کیس بنا دیا گیا۔ فرحان ملک کے وکیل نے بتایا کہ فرحان ملک کو گزشتہ روز عدالت میں پیش کرنے میں تاخیر کی گئی۔ اس دوران صبح 9 بجے ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں 2 افراد کو نامزد کیا گیا ہے اور ان کی نشاندہی پر فرحان ملک کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرحان ملک کو FIA نے اپنی تحویل میں رکھا۔ گزشتہ روز جوڈیشل میجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے صحافی فرحان ملک کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا، لیکن FIA افسر کل فرحان ملک کو جیل کے بجائے اپنے آفس لے گئے تھے۔
کراچی میں ایف آئی اے نے غیر ملکیوں کے ساتھ انٹرنیٹ فراڈ کے نئے مقدمے میں گرفتار صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں پیش کیا۔ فرحان ملک کو گزشتہ روز عدالت نے جیل کسٹڈی کا حکم دیا تھا، لیکن اس کی تعمیل نہیں کی گئی۔ قائد آباد کے رہائشی اسد علی کی شکایت پر ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے مقدمہ درج کیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق 25 مارچ کو گلشن اقبال میں کال سینٹر پر چھاپہ مارا گیا تھا۔ چھاپے کے دوران 2 ملزمان عاطر حسین اور حسن نجیب کو گرفتار کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق گرفتار ملزمان غیر ملکیوں سے فراڈ میں ملوث ہیں۔ گلشن اقبال بلاک 13C میں کال سینٹر پر چھاپہ مارا تو وہاں ایجنٹس یہ کام کر رہے تھے۔ سافٹ ویئر کے ذریعے غیر ملکیوں سے ان کا خفیہ ڈیٹا حاصل کیا جا رہا تھا۔ متن کے مطابق گرفتار ملزمان نے بتایا کہ یہ کام فرحان گوہر ملک کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ ملزمان فراڈ میں ملوث ہیں۔ فرحان ملک کی جانب سے ایڈوکیٹ عبدالمعیز جعفری عدالت میں پیش ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ریڈ بھی کی گئی، اس ریڈ کے اندر وہ لوگ بھی پکڑے گئے، ان کے آلات بھی پکڑے گئے، ان کے وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول کے ڈیوائسز بھی پکڑی گئی، اور جب ان سے پوچھا گیا یہ کون کر رہا ہے تو انہوں نے کہا فرحان گوہر ملک، اور اس وجہ سے آج فرحان گوہر ملک صاحب کو مزید 5 دن پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے صحافی وحید مراد کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ سماعت کے دوران صحافی وحید مراد نے کہا کہ پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی، ساس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 20 منٹ پہلے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا۔ جج عباس شاہ نے سوال کیا کہ وحید مراد کو کب گرفتار کیا گیا۔